بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ رانا شمیم نے حلفیہ بیان میں انکشاف کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے نواز شریف اور مریم نواز کو رہا نہ کرنے کا حکم دیا۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق رانا شمیم اپنے حلف نامے کے مندرجات پر قائم ہیں، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے الزامات کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکشافات کا نوٹس لے لیا۔ رانا شمیم، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کو کل صبح 10 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے نواز شریف اور مریم نواز کو رہا نہ کرنے کا حکم دیا۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم کا انکشاف، سیاست میں ہلچل۔ سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے مصدقہ حلف نامے میں دعویٰ کیا جولائی 2018 میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار چھٹیاں گزارنے گلگت آئے۔ عدالت کے مہمان خانے میں چائے پینے کے دوران ثاقب نثار نے پہلے رجسٹرار پھر ہائی کورٹ کے جج کو حکم دیا نواز شریف اور مریم نواز کو کسی بھی قیمت پر عام انتخابات سے قبل ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق رانا شمیم نے اپنے مصدقہ حلف نامے کے مندرجات کی تصدیق کی ہے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا رانا شمیم عہدے میں ایکسٹینشن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی۔ نیو نیوز یو کے بیورو چیف کوثر کاظمی سے گفتگو کے دوران رانا شمیم نے کہا انہوں نے مرحوم اہلیہ کی آخری خواہش پر بیان حلفی دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکشافات کا نوٹس لے لیا۔ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان منگل کی صبح 10 بجے ذاتی حیثیت میں طلب۔ اعترافی بیان چلانے اور نشر کرنے پر ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کو بھی طلب کر لیا۔ اعترافی بیان سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے لندن کے نوٹری پبلک کے سامنے خود پیش ہو کر دیا۔ رانا شمیم کا کہنا ہے بیان حلفی جمع کرانے سے پہلے شریف فیملی سے ملا، لیکن انہوں نے کہا ہم معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی میں انکشافات پر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون سے۔ احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سابق چیف جج رانا شمیم کا اس وقت بیان حلفی کتنا اہم ہے اور اس کے عدالتی فیصلوں پر کیا کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ میرے تو نقطہ نظر کے مطابق نہ تو اس بیان کی کوئی اہمیت ہے، نہ یہ کسی بھی عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی وقار کے منافی ہے اس طرح کا بیان حلفی بائی فارمر چیف جسٹس آف گلگت اینڈ بلتستان۔ میاں ثاقب نثار از اے ویری کیئرفل، ہی بینگ اے جج۔ مجھے نہیں پتا کہ رانا شمیم صاحب کی کبھی ان سے کوئی اتنی انٹیمیسی ہوئی ہو یا انٹیمیسی ہو کہ جن کے مطابق وہ سامنے میں کوئی ایسی بات کر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی، اور وہ بھی 3 سال بعد، اس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت۔ ٹھیک ہے احسن صاحب، سپریم کورٹ بار کے فورم سے اس معاملے پر کچھ کیا جائے گا؟ کیونکہ پہلے احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کے حوالے سے بھی ویڈیو کلپ سامنے آیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے یا بار کونسل کے لیے یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات ہے۔ یہ پولیٹکس ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ عدلیہ کے وقار کے منافی سٹیٹمنٹ ہے اور منافی بیان حلفی ہے۔ بہت شکریہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون ہمارے ساتھ شریک گفتگو سے۔ نواز شریف اور مریم نواز کو ٹارگٹ کرنے کی گرینڈ سکیم بے نقاب ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ردعمل، ٹویٹ میں کہا اللہ تعالیٰ سچ کو کبھی چھپنے نہیں دیتا۔ نواز شریف اور مریم نواز کی عوام کی عدالت میں ایک اور فتح ہے۔ مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز بھی ٹویٹ میں کہتی ہیں اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو صبر کرے اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے، اس میں ظالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے مسلم لیگ نون عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے اپنی تاریخ رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ریاستی اداروں پر حملہ کیا۔ سیاسی مافیا اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ اس پلان کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے۔ بیان حلفی کا مقصد مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف کیسز کو متنازع بنانا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے پر توہین عدالت بنتی ہے۔ سابق چیف جج رانا شمیم کے انکشافات کے بعد سیاست میں ہلچل، اپوزیشن فرنٹ فٹ پر، کپتان اور ان کی ٹیم بھی دفاع میں آ گئی۔ معاملہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا۔ خواجہ آصف نے کہا ایک شخص کو جتوانے کے لیے مخالفین کو جیل بھیجا گیا، تمام آئینی اداروں پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا بھی جوابی وار، کہا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس اور رانا شمیم کے بیان حلفی کو ایک ہی شخص نے تصدیق کیا۔
اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے ہیں. میاں محمد نواز شریف نے اس کو لگایا چیف جج. آج اسی کے بیان کو یہ اپنے لیے بیانیہ مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو کنٹروورسی ارائز ہوئی ہے اس سے اس ہاؤس کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہے. عدلیہ پر یہ حملہ ہے جو آج انہوں نے کیا. یہ ہمارا آئین ہمیں سکھاتا ہے کہ عدالتوں کا احترام کیا جائے. اگر ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے, ان کی مرضی کا بیانیہ نہیں چلتا, اس کے اوپر یہ حملہ اور ہوتے ہیں. I selected Prime Minister of this country. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عدلیہ کے سینئر ترین ججز نے اس شخص کو کیا کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, مطلب جھوٹا ہے, کرپٹ ہے. یہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں وہ ووٹ کی عزت کے ساتھ آئیں. تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. ایسے جرائم میں سزائیں سنا گئیں جو جرائم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. خواجہ آصف اٹھا کہ پورا ایوان اس کی گارنٹی دیتا ہے. 20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو گیا اور موسمی بیماری پی ڈی ایم بھی پھر سے آ گئی, لیکن جو لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا. کہ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ اس ایوان میں آئے اور کہا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع. ڈیف نہیں ہو سکتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہاؤس جو ہے اس کا نوٹس بھی نہ لے. اسے کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت اور مقدس کے ساتھ آنے چاہیے. یہ جو زبان دراز ہے اصل میں جالساز ہے. ان کو قید میں رکھا گیا اور ان کی آزادی سلب کر لی گئی. مریم کا کیس لگا ہے 17 کو. ان کو جج چاہیے جسٹس قیوم کی طرح کہ اس کو فون کر کے کہے کہ کس کو اندر کر دو, کس کو باہر کر دو, کس کو کیا سزائیں دو. نواز شریف اور اس کی بیٹی کو قید میں رکھ کے اگر ہم دیکھیں ایک ہی شخص ہے, مفرور نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, وہ نواز شریف کے جو میڈیکل ہے وہ بھی وہ, اور یہ جو آج کی سٹیٹمنٹ اور اس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی وہی شخص ہے. یہ صرف سیاستدان ہے جو ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں اقتدار کے لیے, چور دروازے استعمال کرنے کے لیے. تھوڑی سی شرم ہوتی ہے, تھوڑی سی حیا ہوتی ہے آپ میں. سر اس شخص نے پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے خود بھی اقامہ رکھا تھا, اس کے ساتھ جو دائیں ہاتھ پہ بیٹھا تھا اس نے اقامہ رکھا تھا. اور نون لیگ پرانے مزے بھول جائے. اسد عمر کا قومی اسمبلی میں جارحانہ انداز. کہتے ہیں خان اب کوئی مکمکہ نہیں کریں گے, پی ڈی ایم کے سہولت کاروں کو اب سیاسی کوٹ پڑے گی. مولانا کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ سانو نہر والے پلتے بلا کے سونا مائی کتنے رہ گیا. اپوزیشن کی پارٹیوں نے ان کو لارے دے کے اسلام آباد لے آئے. اسلام آباد جب وہ پہنچ گئے تو بیچارے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سب یہی پوچھتے رہ گئے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے سونا مائی کتنے رہ گیا. سونا مائی آرام سے کراچی اور لاہور بیٹھے تھے. کوئی ان کو تشدد ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ ہوگا ضرور. اسپیکر صاحب کوٹ تے پڑنی ہے لیکن سیاسی کوٹ پڑنی ہے, ان کو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیاسی طور پہ پھر فارغ ہو جائیں گے. کیسے کیسے لطیفے نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں. معروف صحافی کی خبر پر وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا شدید رد عمل. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا نون لیگ نے رانا شمیم جیسے کردار کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. مریم نواز کی سماعت آنے والی ہے, یہ کیس کو آگے نہیں چلنے دے رہے. کانسپریسی اور سازش کے تحت نون لیگ یہ کرتی ہے کہ جب بھی ان کی کوئی تاریخ عدالتوں میں لگنے والی ہوتی ہے وہ ججوں کو, اداروں کو اور عدالتوں کو خراب کرنے کے لیے ایک پورا میکنزم شروع کر دیتے ہیں. ہمیشہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے عدالتوں کو متنازع کیا جائے. شاہد خاقان رواسی صاحب اور خواجہ آصف نے اس نوٹس لینے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان دونوں حضرات کو بھی کل اپنے سو موٹو نوٹس میں بلانا چاہیے. پتہ کیا جائے یہ کس کے کہنے پہ وہاں گئے, اتنی دیر کے بعد یہ خواب کیوں آیا, یہ بھی پوچھا جائے کہ کس کے خرچے پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. کیسا حسن اتفاق ہے کہ جو وہاں پر نوٹری ٹیسٹیفائی کرتا ہے نواز شریف کی, وہی جو ہے وہ رانا شمیم کی بھی لندن میں بیٹھے ہوئے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں. آج تک یہ اپنے 4 فلیٹس کے بارے میں. چیئرمین کامہ کمیٹی برائے اطلاعات میاں جاوید لطیف نے انصار عباسی کی خبر کا نوٹس لے لیا. معاملے پر قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اہم اجلاس 22 نومبر کو طلب کر لیا. کامہ کمیٹی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار, انصار عباسی, عامر غوری اور سابق چیف جج رانا شمیم سمیت تمام متعلقہ افراد کو اجلاس میں طلب کر لیا ہے. اجلاس کے دوران میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2021 بھی زیر غور آئے گا.
اور نواز شریف کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں۔ ایون فیلڈ کیس میں 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی وصولی کے لیے حکومت متحرک۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے محکمہ ریونیو بورڈ نے جاتی عمرہ کے باہر نوٹس آویزاں کر دیا۔ بورڈ آف ریونیو نے نیب لاہور اور راولپنڈی کے آفیسرز کو نواز شریف کی پراپرٹی کی نیلامی میں شامل ہونے کی درخواست کر دی۔ ویلکم بیک۔ جسٹس ریٹائرڈ شمیم نے اپنا بیان رضاکارانہ طور پر دیا۔ یو کے نوٹری پبلک کی تصدیق۔ نوٹری پبلک لندن کے چارلز کھتری نے نیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، رانا شمیم نے اپنا حلف نامہ رواں برس 10 نومبر کو ملاقات میں ریکارڈ کرایا۔ ریٹائرڈ جج کے بیان کو مستند اور حقیقی قرار دے سکتا ہوں۔ چارلز کھتری کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بیورو چیف یو کے نیو نیوز کوثر قاسمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائے گا، مزید کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ جی انوار، بالکل گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے جو اپنا حلف نامہ اس برس یعنی کہ 10 نومبر کو ملاقات میں ریکارڈ کروایا تھا، جو لندن کی نوٹری پبلک ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جس کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ شمیم نے اپنا بیان رضاکارانہ طور پر ریکارڈ کروایا۔ ایسا کہنا ہے نوٹری پبلک کے جو ہے چارلز کھتری، ان کی جانب سے، کہ جب وہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آئے تو انہوں نے بالکل رضاکارانہ طور پر اس کو ریکارڈ کروایا، اور ایسا بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا ان پر کوئی دباؤ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں انوار کہ یہ نوٹری پبلک نے پاناما کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی کارروائی کے دوران جو پاکستان ہائی کمیشن کے لیے کاغذات کی تصدیق کی تھی، وہ بھی اسی چارلز کھتری کے تھرو ہوئی تھی، اور ریٹائرڈ جج کے بیان کو مستند اور حقیقی قرار دے سکتا ہوں، ایسا بھی کہنا تھا چارلز کھتری کا۔ جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے صبح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کی ضمانتوں کے حوالے سے جو باتیں تھیں۔ بہت شکریہ بیورو چیف یو کے کوثر قاسمی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے سابق چیف جسٹس پر الزامات سنگین نوعیت کے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو سموٹو ایکشن لینا چاہیے۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے تیار ہیں، باقی لوگ راضی ہو جائیں تو تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ پیپلز پارٹی شروع دن سے چاہتی ہے کہ اس حکومت سے عوام کو نجات دلائے۔ ادھر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بدھ کو طلب کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق مشترکہ اجلاس میں 8 سے 10 بل لائے جائیں گے۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا تمام اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام اتحادیوں کے سوالوں کے جواب خود دیے۔ آج صبح وزیر اعظم ہاؤس میں کافی کام ہوا ہے، ایم کیو ایم اور کاف لیگ حکومت کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ تمام اتحادی گروپ جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ بدھ کے دن 12 بجے اجلاس ہوگا اور اے وی ایم مشین اور اوورسیز ووٹوں کا آن لائن ہے۔ تھینک یو۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ شہباز شریف نے آفتاب شیرپاؤ، سردار اختر مینگل، امیر حیدر ہوتی، عبد المالک بلوچ، محسن داوڑ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو بھی فون کیا۔ سیاسی رہنماؤں سے گفتگو میں شہباز شریف نے اپوزیشن کی متحدہ کاوشوں کو سراہا۔ کہا اپوزیشن جماعتوں نے قومی مفاد کے لیے بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن کے اصولی موقف سے حکومت پسپائی پر مجبور ہوئی۔ اور کاف لیگ نے حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے حکومت کی حمایت کے فیصلے کی منظوری دی۔ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی نے تحفظات کے اظہار کے بعد فیصلوں کا اختیار چودھری پرویز الہی کو دیا تھا۔ وزیر اعظم کی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں وفاقی وزیر مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا کہ مسلم لیگ کاف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کو سپورٹ کرے گی۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔